اب آئیں گے دنیا میں کیوں؟ وہ یہودیوں پہ عذاب کی آخری قسط آنی ہے، چونکہ انہوں نے انبیاء کا ہمیشہ انکار کیا ہے. یہ ٹروتھ ہے جو اصل اس کے اندر پوشیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی کئی دفعہ یہودیوں پہ وقتاً فوقتاً عذاب آیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ روش چھوڑی نہیں تھی. ویسے تو مینلی عذاب کے حقدار تو وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کر رہے تھے، لیکن ان کی نسلوں نے بھی یہ سب کچھ نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں پہ بھی 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے یروشلم تباہ کر دیا. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی 500 سال پہلے صرف ایک دیوار بچی، وہ دیوار گریا جسے کہتے ہیں ویلنگ وال، جس کے آگے وہ یہودی یوں یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار سلامت ہے. پھر اس وقت سے وہ یہودی نکلے ہوئے ہیں، اب جا کے 1917 میں دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئے ہیں یروشلم کے اندر، ورنہ انہوں نے بڑا مشکل پیریڈ دیکھا ہے. یہ الگ سے ایک ہسٹری ہے. تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا ہے. پھر ہماری یہ آپ دیکھیں 20ویں صدی کے اندر کتنا بڑا عذاب کا کوڑا ان پر نازل ہوا ہٹلر کی فارم میں. ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ ظلم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی شخص کسی پر ناحق زیادتی کرتا ہے نا، وہ ناحق زیادتی کرنے والا تو مجرم ہوتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا نا کہ جب بنی اسرائیل نے حق کا راستہ چھوڑا تو اللہ کی طرف سے عذاب ان پر آیا، اور اللہ نے کہا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے ان پہ مسلط کیے، حالانکہ وہ کافر تھے. تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے عذاب دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. یہ ہماری امت پہ تاتاریوں کے ذریعے جو عذاب کا کوڑا برسا، تو یہ نہیں کہ تاتاری کو اللہ کے محبوب تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو مٹاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ یعنی ڈیمانڈ کرنا کہ جی آپ کوئی مثال لے کے آئیں اور دوبارہ ضرورت کیا ہے، تو میں نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ آخری عذاب کی قسط یہودیوں پر آنی ہے، اور ان کا سربراہ جو دجال ہے وہ قتل ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا نا، تو وہ پتھر بھی پکار کے کہے گا ایھا المسلم. ایک حدیث میں الفاظ ہیں یا مسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اب یہودی قتل کر دینا جو بھی نظر آئے، میدان جنگ میں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ ایک درخت ہے غرقد، وہ ان کو پناہ دے گا. وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اسرائیل میں کاشت کی گئی ہے، وہ ان کو پناہ دے گا. بہرحال اللہ کا عذاب کا ٹکڑا آخری جو قسط ہے وہ آنی ہے جب انہوں نے دجال کو اپنا پیشوا ماننا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھیں مسیح دجال، اس کے لیے بھی احادیث میں آیا ہے. مسیح دجال یعنی دجل کہتے ہیں جھوٹ اور فریب کو، جھوٹا مسیح. یہ ہے عیسیٰ مسیح، یہ سچے مسیح ہیں. یسوع مسیح جن کا ہم ماننے والے ہیں مسلمان یا کرسچنز بھی، وہ ہے جھوٹا مسیح. اسے کہتے ہیں مسیح دجال، جھوٹا مسیح. اور تورات میں موجود ہے ایک مسیح نے آنا ہے، وہ آ کے ان کو دعوت و تبلیغ کر کے چلا گیا، یہودیوں نے ان کا انکار کیا. اب جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیح مان لیں گے، حالانکہ وہ مسیح آ کے جا چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے، جس طرح ان کے آباء و اجداد ان کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں جو پہلے والی تھی، ان کے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے. یہ ایٹیچیوڈ ان کا یعنی آخری وقت تک رہے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزانہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھا ہے.